حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی رات۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی، محمد کو اندر بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ خدیجہ نے پہلی بار محمد کا چہرہ دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھی۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھی، طواف بچ جانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئی اور نصف شب کو گھر لوٹی۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئی اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر روک کر اس نے تمام دنیا میں نور پلا دیا اور لوگ جوک در جوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئی تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نافل کے گھر گئی اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اپنے من وان ان کے سامنے بیان کیا۔ جون ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نافل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رہنما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین کرام، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نافل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب کے مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ ان کے بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ گہری سوچ میں پڑ گئی تو نور و نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھی اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانے سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھی اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھی، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی عورتوں، جو جوان ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزمان ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھی اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھی اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھی۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئی۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئی اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگی۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اسے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسا سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہے؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا کہ میں نے ان کی صفات تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے، اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوگی اور اپنے قبیلے میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔
اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت کی عظمت اور جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا، تو ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہے، میں بھی بوڑھا اور تندرست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس دنیا کو وداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور آپ کے مستقبل میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا ایک تجارتی کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خولد ہماری رشتہ دار ہے اور کافی دولت مند ہے۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گے۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خولد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھی۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھی کہ حضرت خدیجہ کے غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہے اور وہ فرماتی ہے کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہے آپ کو اس سے دگنا دے گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامت پہچان کر آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی پیشگوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی ہے تو بادل نبی اکرم کے اوپر سایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم اونٹ پر بیٹھے اس طرف تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ روکا تو میسرہ حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رودات سنائی۔ حضرت خدیجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھی، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئی، بلکہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ آپ محمد کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئی
اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئی اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد کدھر ہے؟ میسرہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا منافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دوراندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور مالدار عورت تھی۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طہارت و نزاہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں روبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے، وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل زبان بھی جانتے تھے، اور ان کو پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ کے یہ نساء اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھی۔ نیز یہ بھی سنتی تھی کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں پائی، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال تجارت دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکے۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کرے اور واپسی پر پوری تفصیل بتائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل بتا دی تھی۔ اسے حضرت خدیجہ کا ظن غالب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی ہے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤ۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ نے اپنے چچا کو مذکورہ رشتے کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے والد خولید بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق ممبر اور دو دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزمان اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ جملہ کہا، یہ محمد بن عبداللہ علی نسب اور معزز جوان مرد ہے، اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشہ چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا سوائے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے۔ آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ حضور سے ہم بستر نہ ہوئی بلکہ پوری رات شکرانے کی عبادت کرتی رہی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے، شکریہ۔